بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ اپنی چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں پر بہت سے تارے تھے۔ نہ جانے وہ ان تاروں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی کہ آنکھیں جھپکائے بغیر آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی، بس وہ اپنے کام میں مگن تھی، جیسے کسی بھی چیز سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنے کام میں مگن تھی جب اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی، لیکن پھر اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے پھر مڑ کے دیکھا جہاں پر اب بھی کوئی نہیں تھا۔ اب وہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن جیسے ہی وہ اٹھی اچانک سے دھکا سا لگا اور وہ زور سے زمین پر جا گری۔ اس کا سر زمین سے ٹکرا گیا تھا جس سے اب خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ اس کو اپنا جسم ہوا میں لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، کیونکہ وہ سچ میں ہوا میں الٹی کھڑی تھی۔ اس نے بہت زور زور سے چیخیں ماری، جس کی وجہ سے اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ماتھے سے پسینے بھی چھوٹ رہے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، جب اچانک وہ گول گول گھومنے لگی۔ اب تو اسے چکر بھی آنا شروع ہو گئے تھے اور پھر وہ زمین پر گر گئی۔ اسے ہر چیز ڈبل ڈبل نظر آ رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کا جسم بھی کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی وہ پورے ہوش میں بھی نہیں آئی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے گلدان کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو گلدان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پورے چھت پر بکھرے ہوئے تھے، لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ گلدان کے پاس گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس گلدان کے بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ اس گلدان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی اور تیزی سے ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کو کھسکتی اور زور زور سے چیخنے لگی، کیونکہ سامنے موجود گلدان اب مکمل طور پر جڑ کر ہوا میں معلق ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے پورے جسم پر خراشیں آ گئی تھیں اور ان میں سے ہلکا ہلکا خون نکل کر ارد گرد جم چکا تھا۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگی اور جیسے ہی دروازہ کھولا اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن موڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں اور پھر سے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دیں، کیونکہ سامنے کھڑا وجود بہت بھیانک تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا۔ اس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ تھے اور جو کالے رنگ کے تھے، بڑے بڑے نوکیلے دانت جو اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں تھیں۔ ہڈیوں کا بنا ہار جو گلے میں پہن رکھا تھا اور ہاتھیوں کے بڑے ناخن جو اسے اور زیادہ خوفناک بنا رہے تھے۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو بہت کھلا تھا۔ اس نے جو دروازہ کھولا تھا وہ اچانک دھڑام کی آواز سے بند ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اچھل کر دروازے کے ساتھ چپک گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جنزادہ زور زور سے اپنی بھیانک آواز میں ہنسنے لگا۔ اس جنزادے کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ اسے اپنے کانوں سے خون نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے ہنستا اچانک اپنی ہنسی کو بند کر گیا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ اس جنزادے کا ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہی وہ دوڑتی ہوئی اس سے دور چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ جنزادہ غصے سے لال ہو گیا اور پھر اپنے جادو سے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلا سکتی تھی، اور پھر اچانک وہ جنزادہ اس کے پاس سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کا نام ہبا تھا، جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد حیات نہیں تھے اور اس کی امی ہی گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں، جس سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ وہ ٹوٹل 3 بہن بھائی تھے، جن میں 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ ہبا سب سے بڑی ایک بہن تھی، جس سے ہبا چھوٹی تھی۔ ان میں سب سے چھوٹا اس کا بھائی تھا، جو گاؤں میں ہی موجود گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔
کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کی بہن کا نام مریم تھا، جو اس وقت 20 سال کی تھی اور میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر میں فارغ تھی اور گھر کے کام کاج نپٹا کر سلائی کرنے میں ماں کی مدد کرتی تھی۔ وہ بے حد ذہین تھی اور جب اسکول جاتی تھی تو وہ گھر میں بھی خود ہی پڑھتی تھی، لیکن وسائل زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پائی تھی، جس کا اسے دلی طور پر افسوس تھا، مگر وہ قسمت کو بدل بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کا چھوٹا بھائی جس کا نام علی تھا، وہ 12 سال کا تھا اور 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ بھی پڑھائی میں بہت ذہین تھا، لیکن وہ مریم کے پاس بیٹھ کر پڑھتا تھا تاکہ اسے کوئی مشکل نہ ہو۔ وہ تینوں بہن بھائی بہت ہی سلجھے ہوئے بچے تھے۔ جو بات سمجھائی جاتی وہ بہت جلد اس بات کو سمجھ لیتے تھے، کیونکہ ان کی تربیت بھی بہت احسن انداز سے کی گئی تھی۔ مریم سے چھوٹی ہبا تھی، جس کی عمر 17 سال تھی، اور اس نے بھی اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے تاکہ ان کی زندگی سہل ہو سکے۔ علی جو سب سے چھوٹا تھا، گھر میں سب کا لاڈلا تھا اور اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کیا جاتا تھا۔ پڑھائی میں وہ بھی بہت ہوشیار تھا اور اپنی محنت کی بدولت اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا وظیفہ بھی لگا تھا۔ اس کی ماں نے وظیفے سے ملنے والے پیسے سنبھال کر رکھ دیے تھے تاکہ وہ پیسے مریم کی شادی میں کام آ جائیں۔ پڑھائی چھوڑنے کے بعد سے ہبا گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی، ہر ایک کو چاہنے والی اور ہر ایک سے پیار کرنے والی۔ وہ ایک نیک اور بے حد پرہیزگار لڑکی تھی جو سب کی خوشی میں خوش رہتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ پیاری تھی، اور جو پہلی بار اسے دیکھ لیتا تو پھر اس پر سے نظر ہٹانے کا بھول جاتا تھا۔ وہ بہت کم گو تھی، کیونکہ بہت کم عمر میں ہی اس پر بہت سی ذمہ داریاں آ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور لگتی تھی۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی جسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی تھی جو اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ مریم کی نسبت وہ زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کی کوئی بھی دوست نہیں تھی، وہ ہر کسی سے ایک ہی طریقے سے ملتی تھی، وہ چاہے اس سے حسد کرنے والا ہو یا چاہنے والا، جس کی وجہ اس کا اخلاق بھی تھا، اور یہ بھی کہ وہ بلا وجہ کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتی تھی۔ آج کل کے لوگ ذرا ذرا سی بات پر ایسی دشمنیاں پال لیتے ہیں جو ان دشمنیوں کو نسلوں تک لے کر چلتے ہیں۔ اس کی امی مریم کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی رشتہ نہیں ملا تھا۔ اس کی امی اور مریم نے جہیز کے لیے کافی پیسے جمع کر رکھے تھے تاکہ رشتہ اچھی جگہ ہو سکے اور مریم کی آگے کی زندگی آسانی سے گزرے۔ اس طرف سے وہ دونوں ہی ٹینشن فری تھی۔ اس نے بہت محنت کر کے یہ پیسے جوڑے تھے جو کہ حق حلال کے تھے، اور اب ان کے حالات پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گئے تھے، ورنہ جب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی تو ان پر فاقے کرنے کی نوبت تک آ گئی تھی، مگر پھر انہوں نے سلائی کڑھائی کا کام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ اس کی امی نے ایک رشتے والی عورت کو کہا تھا کہ وہ مریم کے لیے اچھا سا رشتہ دکھائے، جس پر اس نے حامی بھر لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی مریم کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈے گی۔ ایک دن وہ رشتے والی ہبا کے گھر آئی اور ایک رشتے کے بارے میں اس کی امی کو بتانے لگی۔ اتنی دیر میں وہ کچن سے کھانے پینے کی چیزیں لے آئی اور سب کچھ اس رشتہ والی کے سامنے رکھ دیا۔ اس رشتہ والی نے بتایا کہ ایک اکیلا لڑکا ہے اور اس کی ایک ماں ہے، دونوں اکیلے ہی گھر میں رہتے ہیں اور ان کے خاندان میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں اور سلجھے ہوئے شریف لوگ ہیں۔ اس کی امی نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور ان لوگوں کو کل آنے کے لیے کہا۔ رشتے والی اٹھ کر چلی گئی اور پیچھے وہ سارے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ مریم کو رشتے والی نے دیکھ رکھا تھا، تبھی وہ مطمئن سی یہ رشتہ کروا رہی تھی، کیونکہ مریم بھی کافی پیاری اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ اگلے دن وہ رشتے والی خالہ ان لوگوں کو لے کر گھر آئی اور ان لوگوں کو صحن میں بٹھا کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ہبا کی امی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں اور ہبا کو اشارہ کیا کہ وہ مریم کو آنے کا کہے۔ ہاتھ کا اشارہ سمجھتے ہی ہبا اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے کی طرف بھاگ گئی اور اسے آنے کا کہنے لگی۔
وہ وہاں سے کچن میں آ گئی اور وہاں سے سارا سامان ٹرے میں سیٹ کیا اور چائے والی ٹرے خود اٹھائی اور سنیکس والی ٹرے ہبا کو تھما دی اور خود صحن کی طرف بڑھ گئی۔ صحن میں آ کے مریم نے سب سے سلام لی اور سب کو چائے کا ایک ایک کپ دینے لگی اور پھر ایک سائڈ پر پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہبا بھی ماں کے پہلو میں ٹک گئی تھی۔ لڑکے والوں کی طرف سے اس کی ماں اور ایک خالہ آئی تھی۔ لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کی لڑکی پسند ہے، تو اس کی ماں کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ ان کی اگلی بات سن کر ہبا کی ماں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ خوشی جیسے آئی تھی ویسے ہی غائب بھی ہو گئی تھی۔ مریم نے بھی پریشانی سے ماں کو دیکھا کہ نہ جانے وہ کون سی شرط رکھنے والے تھے۔ کیسی شرط بہن جی؟ ہبا کی ماں نے پوچھا۔ ہمیں جہیز میں 1 عدد گاڑی چاہیے۔ ان کی بات سن کر اس کی ماں پریشان ہو گئی تھی اور ایک نگاہ رشتہ کروانے والی پر ڈالی جو اب نظریں چرا رہی تھی۔ بہن جی، ہمیں آپ کی شرط منظور نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں، بہت شکریہ آنے کا۔ ہبا کی ماں نے 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے انکار کیا۔ لو بھائی، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اب رکھو اپنی لڑکی اپنے پاس ہی۔ لڑکے کی ماں یہ کہہ کر اپنی بہن کے ساتھ آگے کو نکل گئی اور رشتے والی بھی انہی کے پیچھے کو کھسکی تھی۔ پیچھے اس کی ماں نڈھال ہو کے کرسی پر بیٹھی تھی، وہ اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ اس کی ماں اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو پیچھے مریم بھی مرے مرے قدم اٹھاتی برتن سمیٹنے لگی اور پھر ہبا بھی کچن کی طرف بڑھ گئی اور اندر آ کر اس کے ساتھ مل کر برتن دھونے لگی۔ ہبا کی ماں نے اس سے کہا کہ اگلے ہفتے تیرے چچا زاد بھائی کی شادی ہے، ہمیں وہاں پر بھی جانا ہے اور تم لوگ بھی تیاری کر لو۔ اس کی ماں ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو، شاید اس لیے کہ مریم کا دل نہ دکھے۔ مریم کو اب لگنے لگا تھا کہ جیسے اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ لوگ منہ بھر کے جہیز مانگتے تھے جو وہ دے نہیں سکتے تھے۔ ضرورت زندگی کا سارا سامان انہوں نے پیسے جوڑ کر بنا لیا تھا، لیکن لڑکے والے سونے کے زیورات، گاڑیاں اور جہیز میں گھر بھی مانگتے تھے اور وہ یہ چیزیں دینے کے متحمل نہیں تھے۔ ہبا اس کو تسلی دیتی شادی میں جانے کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ کئی بار کے پہنے کپڑے اس بار بھی شادی پر پہنے جانے تھے۔ تیاری کرنے کے بعد وہ لوگ اگلے دن صبح ہی اپنے چچا کے گھر روانہ ہو گئے تھے، جن کا گھر اسی شہر میں تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ لوگ شادی کے ہلے گلے میں شریک ہو کر سب کچھ بھول چکے تھے اور شادی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہبا اور مریم بھی خوشی خوشی ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھیں۔ شادی کو نپٹا کر وہ لوگ 3 دن بعد واپس آئے تھے اور اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، مگر شادی سے آنے کے 2 دن بعد ہی ان کے گھر مہمان آئے تھے جو اپنی کار پر آئے تھے اور کافی کھاتے پیتے گھر آنے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لوگ بے شمار تحفے تحائف لے کر اندر آئے تھے اور وہ اتنے امیر مہمانوں کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوتے نہ تھک رہے تھے۔ ان کی خاطر مدارت کی گئی تو وہ مدعے پر آئے تھے کہ وہ مریم اور ہبا دونوں کو پسند کر چکے ہیں اور ان کا رشتہ لائے ہیں۔ ہبا کی ماں نے انکار کرنا چاہا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اتنا جہیز نہیں دے سکتے، جس پر انہوں نے تسلی دی تھی کہ وہ صرف اپنی بیٹیوں کو ان کی بہو بنا دیں، اس کے علاوہ انہیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی جہیز، نہ ہی کوئی اور چیز۔ ان کی بات سن کر ہبا کی ماں خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی اور جھٹ پٹ ہاں کر دی تھی۔ وہ لوگ ہبا کے چچا زاد کے سسرالیوں میں سے تھے اور ان میں سے 2 گھروں کو وہ دونوں بہنیں اپنے اپنے بیٹوں کے لیے پسند آ گئی تھیں۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد انہوں نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ہبا کا چچا بھی ساتھ آیا تھا، جس نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ شریف لوگ ہیں۔ ہبا کی ماں ابھی ہبا کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ابھی چھوٹی تھی، مگر اتنا اچھا رشتہ کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس کا بھی رشتہ پکا کر دیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ ان کی شادی جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہوا تھا اور وہ دونوں بہنیں الگ الگ گھروں میں دلہنیں بن کر آ گئی تھیں۔ مریم شہر سے باہر کسی دوسرے شہر بیاہی گئی تھی، جبکہ ہبا اسی شہر میں بیاہی گئی تھی۔ ہبا کا استقبال گھر میں بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا۔ جلد ہی وہ کمرے میں آ گئی۔ 16 سنگھار کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی جب وہ کھڑکی کو دیکھ کر وہاں چلی آئی اور باہر جھانکنے لگی۔ باہر گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا، سامنے گھنے درخت تھے
जिन के पत्ते हवा के दोष पर हिलते अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। बाहर के अंधेरे से घबराते उसने जल्दी से खिड़की बंद करनी चाही, जब अचानक उसकी नज़र गहरे काले रंग के बिल्ले पर पड़ी जो एक दरख्त के ऊपर बैठा उसी को घूर रहा था। उसकी हरे रंग की आंखें अंधेरे में बेहद तेजी से चमकती साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी काली लंबी दुम मुसलसल हिल रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस बिल्ले की हरी आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही हों। उसने घबराहट के मारे तेजी से खिड़की बंद कर दी और बेड पर बैठकर अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। वो जल्द ही आ गया था और उससे बातों में मसरूफ़ होकर वो इस बिल्ले के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गई थी। उसका शौहर बेहद अच्छा था। उनका इसी शहर में अपना कारोबार था, जिसकी वजह से उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो लोग खाते पीते लोग थे जिन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिस पर हिबा ने भी खुदा का शुक्र अदा किया था। अगले दिन उनका वलीमा बड़ी धूमधाम से हुआ था और फिर एक दिन वो अपने मायके में रहकर वापस अपने घर आ गई थी। उसका शौहर वलीमे के अगले दिन से काम में मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से वो सारा दिन घर वालों के साथ गुजारती बोर होती रहती या अपनी सास के साथ मिलकर किचन संभाल लेती। वलीमे के 3 दिन बाद हिबा का शौहर काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर किसी दूसरे शहर गया हुआ था। हिबा की सास का हुक्म था कि वो हर वक्त सजी संवरी रहे। तभी वो अब भी सजी संवरी और कमरे में उकताई हुई सी बैठी हुई थी जब अचानक कमरे की खिड़की खुली। हिबा चौंक कर खिड़की की जाने बढ़ी और बाहर झांका, जहां शाम के साए फैल रहे थे और ठंडी ठंडी तेज हवा चलने लगी थी। उसने गहरा सांस लेकर ठंडी हवा को अंदर खींचा और फिर खिड़की बंद करने लगी, जब अचानक उसकी निगाह बाहर मौजूद दरख्तों पर जा पड़ी जहां कुछ हलचल मची हुई थी। उसने खौफ से खिड़की बंद करनी चाही, जब अचानक उसकी निगाह उसी काले बिल्ले की तरफ पड़ी जो अपनी हरी चमकती आंखों से उसी को देख रहा था। हिबा को लगा जैसे वो उसकी तरफ देखते ही मुस्कुराया हो। उसने तेजी से खिड़की बंद कर दी और बाहर निकल गई ताकि सबके साथ मिलकर रात का खाना खा सके। रात का खाना खाने के बाद वो अपनी छोटी नंद के साथ चहलकदमी के लिए लॉन में जाने लगी थी, जब वो उसे खींचते हुए छत पर ले आई और फिर वहाँ चहलकदमी करते हुए बातें करने लगी। कुछ ही देर में उसकी नंद को उसकी माँ की आवाज़ें आईं तो उसने नीचे को दौड़ लगा दी, जबकि अब हिबा अकेली ही छत पर बैठी हुई चांद और तारों को देखने लगी थी। उसे उन तारों को देखना अच्छा लग रहा था। अभी वो ये सब देख रही थी जब उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि फ़िज़ा की ठंडक अचानक हब्स में बदल गई थी और उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उस वक्त भी वो सजी संवरी ज़ेवरात पहने छत पर अकेली बैठी हुई थी। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, मगर जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन फिर वो खुद ब खुद ही हवा में उल्टी लटक गई, जिसकी वजह से उसके जिस्म का सारा खून उसके सर में जमा होने लगा और नीचे गिरते ही वो उल्टी करने लगी। मगर अभी वो संभली भी नहीं थी कि दौड़कर वहाँ से जाने वाली थी जब किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिरी, जिससे उसके सर पर चोट लग गई और फिर वो गुलदान खुद ब खुद गिरकर टूट गया। और ना सिर्फ टूटा बल्कि टूटकर जुड़ भी गया। और फिर कुछ ही देर में वो जिन्न उसके सामने आ गया, जो ना सिर्फ बेहद खौफनाक था बल्कि उसे जाने भी नहीं दे रहा था। उसने खौफ से वहाँ से भागने की कोशिश की थी, मगर उस जिन ने उसको जादू के ज़रिए दीवार के साथ खड़ा कर दिया और फिर उसने उसे सर से पैर तक देखा और मुस्कुराकर भारी और खौफनाक आवाज़ में बोला कि तुम सिर्फ मेरे लिए इस जगह पर आई हो और अब बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। उसकी बात सुनकर हिबा अपनी जगह साकत रह गई कि वो एक जिनज़ादा उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है। उसने तेज़ी से फड़फड़ा कर खुद को उससे दूर करना चाहा, जब उसने एक झटके से उसे करीब करके उसके बाल दबोचे और गज़बनाक लहजे में बोला कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने की। आइंदा अगर ऐसा किया तो जान से मार दूंगा तुम और तुम्हारा ये रूप फ़कत मेरे लिए है, समझी। इतना कहकर उसने एक झटके से उसके बाल छोड़े। वो कराह कर संभल न पाई और नीचे जा गिरी और खौफ से रोने लगी। इससे पहले कि वो जिनज़ादा उसके करीब जाता, अचानक हिबा की नंद उसे आवाज़ें देती हुई ऊपर आई
और हिबा को रोते देखकर परेशानी से उसे सहारा देती नीचे ले गई, जहां सब उसे जख्मी देखकर उससे पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ है, जिस पर उसने रोते हुए उन्हें उस जिन के बारे में बता दिया जो उसे ऊपर छत पर मिला था। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान और परेशान हो गए और उसके साथ साथ उसकी नंद को भी डांटने लगे कि वो इतने अंधेरे में छत पर गए ही क्यों। वो दोनों अब परेशान से रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। हिबा की सास ने हिबा को अपने कमरे में सुला लिया। हिबा का शौहर गेस्ट रूम में सो गया था। खाना वो लोग पहले ही खा चुके थे। तभी बिस्तर पर लेटते ही उन दोनों को गहरी नींद ने घेर लिया था। हिबा को सोए ना जाने कितनी देर हुई थी जब अचानक उसे कुछ हब्स और तपिश सी महसूस हुई, जिसकी वजह से उसकी नींद में खलल पड़ने लगा था। उसने अपना जख्मी और दुखता हुआ सर थाम कर उठकर इधर उधर झांका, मगर उसे कमरे में अपने और अपनी सास के अलावा कोई नजर नहीं आया। उसने पूरे कमरे का जायजा ले लिया, मगर यह एहसास खत्म नहीं हो रहा था कि उसको कोई देख रहा है। वो मुसलसल किसी की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी और ना जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे ये वही जिन है। ये अलग बात थी कि वो उसे नज़र नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो अपनी सांस को जगाती, उसे अपने बिल्कुल करीब से किसी की सांस लेने और गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें सुनते ही वो अपनी जगह बिल्कुल साकत हो गई, जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी सारी जान निकाल ली हो। उसने धीरे से गर्दन मोड़कर अपने बाएं जानिब देखना चाहा कि तभी किसी ने एक झटके से उसको गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा अपनी जानिब किया, मगर मुकाबिल पर निगाह पड़ते ही हिबा के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने वही जिन था जो उस पर आशिक हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ उसके खुरदरे बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पर रखकर खुद को छुड़वाना चाहा। जब उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई, उसने हिबा का गाल सहलाया तो खुद से हिबा एक बार फिर चीख उठी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर उसकी सास हैरत और परेशानी से उससे चीखने की वजह पूछने लगी, तो हिबा ने रोते हुए बताया कि उसके बाएं जानिब वही जिन बैठा हुआ है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। उसकी सास ने उसकी बात सुनकर हैरत से पूरे बेड का जायज़ा लिया, मगर उसे कोई नज़र नहीं आया, जिस पर उसने हिबा से कहा कि यहाँ कोई नहीं है। उसे वहम हो रहा है, मगर वो हिबा का वहम नहीं था, बल्कि सच में वो जिन वहाँ मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ हिबा को ही नज़र आ रहा था, उसकी सास को नहीं। उसने अपनी सास को यकीन दिलाने की कोशिश की, जिस पर उसकी सास ने उलझते हुए तेज़ी से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। उसने जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, वैसे ही उस जिन ने अचानक ही हिबा को छोड़ा और बेसाख्ता तड़पने लगा। हिबा तेज़ी से उस जिन से दूर हटी और अपनी सास को बताने लगी कि वो जिन अब तकलीफ़ में है तो वो और तेज़ी से आयतुल कुर्सी का विर्द करे। इसकी सास ने ऐसा ही करना चाहा, मगर तभी उस जिन ने तड़पते हुए अचानक चुटकी बजाई तो उसकी सास की आवाज़ हलक में अटक गई। वो अपना गला पकड़े ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी, क्योंकि आवाज़ रुकने के साथ साथ उसका दम भी घुट रहा था। हिबा खौफ से अपनी सास को गला पकड़े ज़मीन पर बैठे देख रही थी। वो जिन संभल कर तेज़ी से अपनी जगह से उठा और उसकी सास को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। जब हिबा ने तेज़ी से आयतुल कुर्सी और कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया कि शायद ऐसे वो जिन यहाँ से भाग जाए, वो जिन बुलबुलाता हुआ उसकी सास को छोड़कर हिबा की तरफ बढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा और धाड़ कर बोला कि तुझे मैं अपने साथ ले जाकर रहूँगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके थप्पड़ की ताब ना लाते हुए हिबा लड़खड़ा कर नीचे गिरी थी, जिसकी वजह से उसका माथा जो पहले ही ज़ख्मी था, ज़मीन से टकराने से मज़ीद ज़ख्मी हो गया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके जेवर उसके गले में खुप गए थे। उसकी सास तेज़ी से उसकी तरफ बढ़कर उसे उठाने लगी। जब अचानक उस जिन ने उसकी सास को तेज़ी से परे धकेला तो वो दूर जाकर दरवाजे से टकराकर नीचे गिरती बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ ना ही हिबा की सास को इल्म था ना ही हिबा को, मगर जब हिबा की आंख दर्द की शिद्दत से खुली तो उसने अपने आप को बेड पर पाया था। उसे रात का सारा मंजर याद आया था जब उस जिन ने उस पर हमला किया था। वो खौफ से कपकपाती हुई एक झटके से उठकर बैठी, मगर सर में उठते शदीद दर्द से वो कर्रा उठी। कमरे में उसकी सास थी जो सिर्फ बेहोश हुई थी, मगर अब बिल्कुल ठीक थी। हिबा को खौफ के मारे सख्त बुखार हो चुका था, जिस पर उसकी सास ने हिबा के शौहर को जल्दी से घर बुला लिया और वो शाम तक घर आ चुका था।
اس کے آنے سے پہلے تک ہبا کا بخار دوائی کھانے سے کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ ہبا کی ساس نے اس کے شوہر عقیل کو رات والی ساری بات بتا دی تھی جو ہبا سے انہیں معلوم ہوئی تھی، اور کل رات وہ خود بھی اس جن کو دیکھ چکی تھی جس نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ عقیل بھی یہ سب باتیں سن کر بے حد پریشان ہوا تھا۔ وہ مسلمان تھا اور جنات کے وجود پر یقین رکھتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پائے، جس پر اس کی ماں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی کسی عالم سے رابطہ کرے تاکہ اس جن سے چھٹکارا پایا جا سکے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑا نقصان ہبا کو پہنچاتا۔ عقیل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی کسی عامل سے رابطہ کرے گا، مگر چونکہ رات بہت ہو چکی تھی تو انہوں نے کل ہی کسی عامل کے پاس جانے کا سوچا تھا۔ ہبا اپنے شوہر عقیل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور وہ دونوں اسی پریشانی میں اس سب کے بارے میں سوچتے گہری نیند میں اتر گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک ہبا کو اپنے پہلو سے عجیب سی گرماہٹ اور تپش سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس کا بستر بھی آگ برسانے لگا اور حبس زدہ گرمی میں وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بستر پر اکیلی تھی۔ اس کا شوہر عقیل کمرے میں نہیں تھا۔ باہر سے عجیب سے شور کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کھٹ پٹ کر رہا ہو۔ وہ تیزی سے اپنے بستر سے اتری اور باہر کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس کا دوپٹہ غائب تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر الماری کی طرف قدم بڑھائے اور الماری کھولی، مگر تبھی اسے اپنے پیچھے دروازے کی چرر کے ساتھ ہی کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گہرا سانس بھرا، کیونکہ وہ عقیل تھا، اس کا شوہر۔ اس نے عقیل سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا، جس پر کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے ہبا کے کندھوں کو تھاما۔ ہبا کو اپنے کندھے تپتے ہوئے محسوس ہوئے، جیسے اس کے کندھوں میں انگارے دھس گئے ہوں۔ اس نے غور سے عقیل کو دیکھا، جس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ اس کا پورا جسم بے حد تپ رہا تھا۔ ہبا نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو بخار ہے، آپ آرام کر لیں۔ اب بھی عقیل نے جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ ہبا کو کچھ عجیب سا لگا تو اس نے عقیل کو روکا۔ تبھی عقیل نے اسے روئی کے گالے کی طرح بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا کر خود بھی بیڈ پر لیٹا اور ہبا کے قریب ہونے لگا۔ شوہر کو قریب آتے دیکھ کر وہ ایک دم آنکھیں بند کر گئی، مگر تبھی ایک بار پھر سے اسے دروازے کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ دروازے سے عقیل اندر داخل ہو رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے اور بسکٹ تھے۔ ہبا نے تیزی سے اپنے پہلو میں دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں عقیل نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی چیخ پر دروازے سے اندر آتا عقیل تیزی سے اس کے قریب آیا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پوچھا کہ وہ چیخی کیوں، جس پر ہبا نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس تھا، پھر باہر کیسے گیا۔ اس کی بات سن کر عقیل نے حیرت سے جواب دیا کہ وہ تو یہاں نہیں تھا، بلکہ اسے بھوک لگ رہی تھی تو چائے بنانے چلا گیا اور وہ کچن میں تھا۔ اس کی بات سن کر ہبا کو کچھ دیر پہلے کی کھٹ پٹ یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی عقیل کا انگاروں میں لپٹا وجود بھی۔ وہ بے ساختہ روتی ہوئی عقیل سے لپٹ گئی تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو ہبا نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی، جس پر عقیل کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ اس جن کو نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً وہی جن اس کے روپ میں ہبا کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا جب اچانک چلتا پنکھا بند ہو گیا اور لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ کھڑکی بھی زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگی اور اس کی کھڑکھڑاہٹ سے ناگوار سا شور پیدا ہونے لگا۔ ابھی وہ لوگ سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ابھرتے بجھتے اندھیرے سے ایک خوفناک اور بھاری بھرکم تیش بھری آواز گونجی، جو اسی جن کی تھی جو کہہ رہا تھا کہ تو مجھے کیا چھوڑے گا، اب میں ہی تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے مار کر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میری ہے۔ عقیل اور ہبا نے اسے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ انہیں نظر نہ آیا۔ تبھی عقیل کے گلے کو پھندا سا لگا اور اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ اپنا گلا پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ اس کو بالکل بھی سانس نہیں آ رہا تھا۔ ہبا نے تیزی سے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ زمین پر گر کر تڑپتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہبا اس کے لیے کچھ کر پاتی، اچانک اس جن نے ہبا کو بالوں سے دبوچا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر دھاڑا کہ اس کے قریب مت جا، دور رہ اس سے۔ اس نے اتنا کہہ کر ایک جھٹکے سے ہبا کو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرنے کو تھی جب اچانک اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور اسے اپنا جسم بھاری ہوتا محسوس ہوا۔
ऐसे जैसे किसी ने मनोवजन उस पर लाद दिया हो। उससे सब कुछ गोल गोल घूमता नजर आ रहा था। उसने अपना सर झटका और सामने देखने की कोशिश की, मगर एकदम उसका जहन तारीकी में डूब गया और उसे कुछ समझ ना आया कि क्या हो रहा है। वो जिन उसके जिस्म पर काबिज हो गया था और अब वो वही कर रही थी जो वो जिन चाहता था। वो गुस्से से गुर्राती हुई और चीखती हुई अकील की तरफ बढ़ी, जिसका खांस खांस कर बुरा हाल था। उसने अकील को बालों से दबोचा और गुर्रा कर कहा, यह लड़की मेरी है, तू इसके करीब भी आया तो जान से मार दूंगा। अकील खौफ से हिबा को देखने लगा, जो उसे बालों से दबोचे मर्दाना आवाज में गुर्रा रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद रंग की हो चुकी थीं, जबकि बाल बिखरे हुए हवा के दोष पर लहरा रहे थे। अकील के देखने पर उसने अकील को घसीटना शुरू किया और फिर सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे हाल में आई। रगड़ खाने से अकील के जिस्म पर कई खराशें आई थीं, जिनकी वजह से वो मुसलसल कर्रा रहा था। उसे पहले पहल समझ नहीं आ रही थी कि हिबा में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, मगर जल्द ही उसे समझ आ गया था कि उस पर वही जिन काबिज हो चुका है जो हिबा पर आशिक है। उसने खुद को छुड़वाने की बेहद कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पूरा बंगला उसकी चीखों से गूंज रहा था, मगर कोई भी उसकी मदद को अब नहीं आया था। हिबा गुर्राती हुई उसे लिए बंगले से बाहर आई। उसका दुपट्टा अंदर ही था, बाल हुनूज बिखर कर लहराते उसे खौफनाक बना रहे थे। अकील ने खुद को एक बार फिर छुड़वाने की कोशिश की तो हिबा ने जोर से उसके बाजू को झटका दिया, जिससे एक दर्दनाक चीख अकील के मुंह से बुलंद हुई। उससे ऐसा लगा जैसे उसका बाजू कलाई से टूट गया हो। वो तड़पता हुआ घिसटता हुआ हिबा के साथ खिंचा चला जा रहा था, जो अब उसे घर से घसीट कर निकालते हुए घर के पिछले हिस्से की तरफ ले आई थी, वहीं जहां वो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जहां उसने उस जिन को काले बिल्ले के रूप में देखा था। तड़पने और मुसलसल चीखने के साथ साथ दर्द के मारे अकील अब निढाल हो चुका था कि उसमें मज़ाहमत की ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी। उन दरख्तों के नीचे लाकर उसने अकील का हाथ छोड़ा और एक जगह पर गोल गोल चक्कर लगाकर सर ऊपर उठाकर वो ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ने लगी। अकील ज़मीन पर लेटा गहरे और उखड़े उखड़े सांस लेता उसे देख रहा था, मगर अगले ही पल वो खौफ से दबा दबा सा चिल्ला उठा, क्योंकि जिस जगह पर वो घूम रही थी वहाँ एक गहरा खड्डा बन चुका था, जैसे कोई कब्र हो। उसके इरादे समझकर अकील ने घबरा कर उठने की कोशिश करते भागना चाहा, मगर तभी हिबा ने एक ज़ोरदार धक्के से उसे उस खड्डे में धकेल दिया और ख़ुद बाहर खड़ी होकर ज़ोर से मर्दाना आवाज़ में कह के लगाने लगी, जिन्हें सुनकर अकील खौफ से पसीना पसीना होने लगा। ना जाने कौन कौन से छोटे बड़े कीड़े उस पर रेंगने लगे थे और वो खौफ से रोता चला जा रहा था। अचानक हिबा वो सारी मट्टी जो खड्डे से निकली थी उसके ऊपर फेंकने लगी। अकील खुद को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और उसे कह रहा था कि उसे छोड़ दे, मगर हिबा के जिस्म पर काबिज जिन्न अपने काम में मसरूफ़ था। इससे पहले कि वो सारी मट्टी अकील पर डालकर उसे ज़मीन में ज़िंदा दफना देती, अचानक उसके पीछे किसी के भागने दौड़ने की आवाज़ें आने लगीं। वो एक से ज़्यादा लोग थे जो भागते हुए इधर ही आ रहे थे। हिबा ने मुड़कर देखा तो एकदम से गुर्राई, क्योंकि वो अकील के माँ बाप और बहन भाई थे जो भागते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। अभी वो उसके करीब पहुंचे ही थे कि हिबा को एक ज़ोर सा झटका लगा और वो उछलकर नीचे गिरती बेहोश हो गई। उसकी सास परेशानी से उसे संभालने लगी, जबकि अकील का भाई और बाप उस पर से मट्टी हटाकर उसे बाहर निकालने लगे, जो खौफ से बेहोश हो चुका था। उसे निकालकर वो उन दोनों को लिए घर की तरफ रवाना हुए और उन्हें उनके कमरे में लिटा दिया। अकील और हिबा दोनों बेहोश थे और दोनों के जिस्म ही बुखार से तप रहे थे। उसकी माँ और बहन सारी रात उनके माथों पर ठंडी पट्टियाँ रखती रहीं। सुबह तक उन दोनों का बुखार उतर चुका था। रात को एक बार उन दोनों को होश आया था, मगर फिर जल्द ही वो फिर से गहरी नींद में उतर गए थे। अगली सुबह हिबा की सास ने जल्दी ही डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप करवाया था, जिस पर डॉक्टर ने हल्का फुल्का बुखार और टेंशन का बताया था और उन दोनों को आराम करने की हिदायत की थी। वो लोग दिन के 11 बजे फ्रेश होकर और कपड़े बदल कर बाहर आए थे और फिर हिबा की सास के इस्तफसार करने पर उन्होंने कोई भी बात छुपाए बिना उनको सब कुछ बता दिया था, जो कुछ रात को हो चुका था। अभी उन्होंने अपनी सास को सब कुछ बताया ही था जब हिबा का ससुर एक आदमी के साथ घर में दाखिल हुआ था। उस आदमी ने सफ़ेद रंग का अरबी स्टाइल का जुब्बा पहन रखा था और सर पर भी सफ़ेद रंग का पटका बांध रखा था। हाथों में सफ़ेद रंग के दानों की एक बड़ी सी तस्बीह थी, जबकि गले में काले दानों की
ایک مالا پہن رکھی تھی۔ وہ ایک عامل تھا جو جنات کو قابو میں کرتا اور لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھتا تھا۔ ہبا کا سسر اسے اندر لے آیا اور اس کے سامنے ہی بٹھا دیا۔ عامل کے اشارے پر ہبا نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی کہ کیسے اس نے اس جن کو دیکھا اور کیسے اس نے ہبا پر حملہ کرنے اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور عقیل کو مارنا چاہا۔ اس کی بات سن کر عامل نے بوتل میں پانی منگوایا اور پھر 15 منٹ تک اس پر دم کر کے وہ پانی ہبا کے حوالے کیا کہ اس پانی کو گھر کے ہر کونے میں اپنے ہاتھوں سے چھڑک دے۔ ہبا نے اس کی بات پر سر ہلا کر اس پانی کی بوتل کو تھاما اور گھر کے ہر کمرے کے ہر کونے میں چھڑکنے لگی۔ پانی چھڑکنے کے دوران اسے اس جن کی غراہٹیں اور دھاڑیں صاف سنائی دیتی رہی تھی، جس پر وہ بے تحاشا ڈر کر کانپتی رہی، مگر وہ جن اس کے سامنے نہیں آیا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کا نقصان پہنچایا تھا۔ آدھے گھنٹے میں گھر کے ہر کونے میں پانی چھڑکنے کے بعد وہ باہر آئی اور خالی بوتل عامل بابا کے سامنے رکھ دی۔ عامل نے ایک نظر ہبا کو دیکھ کر پوچھا کہ اس نے پانی چھڑکنے کے دوران کچھ محسوس کیا، جس پر ہبا نے بتایا کہ وہ اس دوران اس جن کی غراہٹیں اور دھاڑیں سنتی رہی، مگر وہ جن اس کے سامنے نہیں آیا۔ عامل سر ہلا کر آگے بڑھا اور پھر ہبا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس پر دم کرنے لگا۔ 5 منٹ تک زیر لب اس پر دم کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہا کہ یہ لڑکی سجی سوری حالت میں بارہا اس جن کے سامنے آئی، جس کی وجہ سے وہ جن اس پر عاشق ہو گیا۔ یہ نئی نویلی دلہن تھی، اس کا سنگھار بنتا ہے، مگر رات کے اندھیرے میں اسے سنگھار کر کے تنہا باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ خوشبو لگا کر اس سنگھار کر کے باہر اور اس جن کے سامنے گئی، جس کی وجہ سے اس جن کا اس کے قریب آنا آسان ہو گیا۔ وہ جن اب اس کے شوہر کو مارنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکے۔ عامل کی بات سن کر ہبا کے سسر نے پوچھا کہ اس جن سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ تو ہوگا، جس پر عامل نے بتایا کہ راستہ ہے۔ وہ ایک شریر اور بد جن ہے جسے آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں اسے قید کر لوں گا، لیکن ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب وہ خود ہمارے سامنے آئے۔ عامل کی بات سن کر وہ سب سر ہلا گئے۔ اب انہیں رات کا انتظار تھا۔ سب کو یقین تھا کہ وہ جن کل کی ناکامی کے بعد آج پھر عقیل کو مارنے آئے گا۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب ہبا اور عقیل کے ساتھ والے کمرے میں جمع ہو گئے تھے، جہاں وہ عامل بھی موجود تھا۔ ہبا اور عقیل اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر خاموش لیٹے ہوئے سونے کا ناٹک کر رہے تھے۔ دونوں ہی گھبرا رہے تھے کہ نہ جانے وہ جن آج کیا کر گزرے اور کل کی ناکامی کے بعد وہ بے حد غصے میں ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی۔ ہبا نے گھبرا کر عقیل کو دیکھا تو اس نے آنکھوں سے ہی اسے تسلی دی۔ ہبا نے خوف سے آنکھیں میچی کہ تبھی ایک جھٹکے سے کسی نے اس پر سے چادر کھینچی۔ ہبا خوف سے چیخی، ایک دم اچھل کر اٹھ بیٹھی تو اس کی چیخ سنتے ہی ساتھ والے کمرے میں بیٹھے اس کے سسرال والے گھبرا گئے۔ ہبا کے سامنے وہی جن کھڑا اس سے غصے سے گھور رہا تھا۔ عقیل بھی ہبا کی چیخ سن کر اٹھ بیٹھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس خوفناک سے جن پر پڑی، وہ بھی بے ساختہ چیخ اٹھا، کیونکہ وہ اس جن کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ عقیل کی چیخ سنتے ہی عامل ساتھ والے کمرے سے نکلا۔ وہ جن دھاڑ کر بولا کہ آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج میں تجھے مار کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عقیل کو خطرناک غصے سے گھورتا وہ تیزی سے عقیل کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھنے لگا اور پھر عقیل کی طرف دیکھ کر چٹکی بجائی تو اچانک عقیل کا جسم بیٹھے بیٹھے ہی ہوا میں بلند ہوا اور الٹا لٹک گیا۔ خوف سے ہبا اور عقیل کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا کہ تبھی دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور عامل اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جن عامل کو نقصان پہنچاتا، اچانک عامل نے ہاتھ میں پکڑی بوتل کا دم کیا ہوا پانی اس جن پر پھینکا، جہاں وہ جن ایک دم سے تڑپنے لگا۔ وہیں عقیل دھڑام سے بیڈ پر گر گیا۔ ہبا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ جن اب زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا، جبکہ اب وہ عامل اس کے سینے پر اپنی تسبیح رکھ کر زیر لب کچھ پڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس جن کے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ یہی نہیں، اس کے بڑے بڑے کانوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی غراہٹوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ اچانک عامل نے غصے سے کہا کہ تیرے شر سے یہ بچے محفوظ رہیں گے، مگر اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر عامل نے دوسرے ہاتھ کا زوردار مکہ اس کے ناک پر مارا تو وہ چیختا سر نیچے پھینک کر دھاڑنے لگا۔ یقیناً وہ تکلیف میں تھا۔ تبھی اس کا جسم پھڑکنے لگا اور چھوٹا ہونے لگا۔
देखते ही देखते उसका जिस्म बेहद छोटा हो गया था और धाड़ें ना होने के बराबर। आमिल ने उसके छोटा होने पर बोतल पर कोई मंत्र पढ़ा और उस जिन के छोटे से वजूद को दबोच कर बोतल में बंद कर दिया और फिर उस बोतल को अपने बैग में रखकर हिबा और अकील की तरफ मतवज्जे होकर बोला कि आइंदा एहतियात करना और रात के अंधेरे और वीरानी में सज संवर कर बाहर मत निकलना। जिस पर उन्होंने सर हिला दिया और आमिल का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से वो उस खौफनाक जिन जैसी मुसीबत से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गए थे। आमिल नीचे गया तो हिबा की सास और बाकी घर वालों ने भी उसका शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उनकी नई नवेली दुल्हन उस जिन के शर से बच गई थी। आमिल अपना हदिया लेकर चला गया तो बाकी सब ने अकील और हिबा का सदका दिया और फिर सभी सोने के लिए चले गए। उनकी ज़िंदगी पुरसुकून हो चुकी थी, लेकिन आज भी जब हिबा को वो वाक़या याद आता तो वो काम कर रह जाती कि अगर तब वो जिन उसे अपने साथ ले जाता तो ना जाने क्या हो जाता। मगर खुदा का शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज उसके और अकील के 2 बच्चे थे। अकील अब भी कभी उसे डरावनी आवाज़ें निकाल कर उस जिन का हवाला देकर डराया करता था, जिस पर वो बस हंस कर रह जाती थी कि वो उसकी ज़िंदगी का एक बुरा बाप था जिसे वो खौफज़दा होकर याद नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।